ٹھیک ہے چلیں، جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ماسٹر مس جولیا کو تو ہم تلاش کر لیں گے۔ جوزف نے بتایا ہے کہ شکارا قبیلہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، سرداور اور ان کے تمام ساتھی بھی وہیں موجود ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب پہلے ان کو وہاں سے چھڑا لیں اور پھر مس جولیا کی تلاش کا کام شروع کریں؟ جوانا نے کہا تو عمران جوزف کی طرف دیکھنے لگا۔ کہاں ہے شکارا قبیلہ؟ عمران نے پوچھا تو جوزف نے اسے وحشی سے حاصل کی ہوئی معلومات کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اگر سرداور اور ان کے ساتھی ابھی قبیلے میں محفوظ ہیں تو پھر انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ابھی کٹانگا دیوی کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے اور ہمیں ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ گبوٹا نامی درخت کہاں ہے۔ اس درخت کی تلاش میں ہمیں جنگلوں میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنا پڑے اور نہ جانے کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ سرداور اور ان کے ساتھی اوور ایج ہیں، وہ نہ ہمارے ساتھ اتنا لمبا سفر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے جسموں میں اتنی سکت ہے کہ وہ مصائب جھیل سکیں، اس لیے ان کا سیف جگہ رہنا بے حد ضروری ہے۔ عمران نے کہا لیکن عمران صاحب، سرداور اور ان کے ساتھی شکارا قبیلے میں اب سیف کیسے رہ سکتے ہیں؟ جوزف نے بتایا تھا کہ شکارا نے اپنی شیطانی طاقتوں کی مدد سے سرداور اور ان کے ساتھیوں کے طیارے کا رخ اسی لیے موڑا تھا تاکہ انہیں اپنے پاس قید رکھ سکیں، تاکہ ہم اپنے ملک کے عظیم اثاثوں کو ان سے بچانے کے لیے ان جنگلوں میں آئیں اور وہ ہمیں ہلاک کر سکیں۔ ہم پر جس طرح سے شکارا کی شیطانی طاقتوں نے وار کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شکاروں کو ہماری یہاں آمد کا علم ہے۔ ایسی صورت میں اگر انہوں نے سرداور اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ صفدر نے کہا، ہاں واقعی اب تو ان وحشیوں کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں کہ وہ سرداور اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس قید رکھ سکیں۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے سرداور اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس قید رکھا تھا، ان کا وہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، جس طرح شکاروں کو ہمارے یہاں آنے کا علم ہے، اسی طرح اسے اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ ہم شیطانی جال سے نکل آئے ہیں۔ وہ ہم پر اس وقت تک وار پر وار کرتا رہے گا جب تک وہ ہمیں ہلاک نہیں کر دیتا۔ اس کی ساری توجہ ہماری طرف ہی مبذول ہوگی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت تک سرداور اور اس کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ یا اس کی شیطانی طاقتیں ہمیں ہلاک نہیں کر دیتی۔ عمران نے کہا، پھر بھی ہم اگر سرداور اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تو انہیں قبیلے والوں سے آزاد کرا کے کسی محفوظ جگہ پر تو چھوڑ سکتے ہیں۔ انہیں کسی محفوظ مقام پر چھوڑ کر ہم اپنا مشن پورا کرنے کے لیے نکل جائیں گے اور پھر واپسی پر انہیں ساتھ لے لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی انہیں شکارا قبیلے کی قید میں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ شکارا کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ ہم نہ صرف شیطانی کنویں سے باہر آ گئے ہیں بلکہ ہوش میں بھی آ چکے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور پاگل انسان کا کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ کیا کر گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے شیطانی وار کی ناکامی کا سارا غصہ وہ سرداور اور ان کے ساتھیوں پر ہی نکالنا شروع کر دے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم انہیں شکارا قبیلے کی قید سے نکال لاتے ہیں تو ہم انہیں جنگل میں ایسی کون سی جگہ رکھیں گے جہاں ان کی ضروریات کا سامان بھی وافر مقدار میں ہو اور وہاں کچھ دن بغیر خوف کے وہ گزار بھی سکیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم ان جنگلوں سے نکال کر واپس بھجوا سکیں۔ عمران نے کہا، میرے خیال میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ وہ مچانے ہی ہیں جہاں ہم نے قیام کیا تھا۔ ان مچانوں پر انہیں جنگل سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہاں ان کے لیے جنگلی پھل وافر مقدار میں رکھ دیں گے اور انہیں پانی بھی مہیا کر دیں گے تاکہ وہ چند دن وہاں آسانی سے گزار سکیں۔ صفدر نے کہا، یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، واقعی سرداور اور ان کے ساتھی چند روز مچانوں میں آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اس پر جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو تم سب چاہتے ہو کہ ہم سب سے پہلے سرداور اور ان کے ساتھی سائنسدانوں کو شکارا قبیلے والوں سے آزاد کرائیں؟ عمران نے کہا، مناسب تو یہی ہوگا، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ صفدر نے کہا، میں آپ کے ساتھیوں سے متفق ہوں عمران صاحب، ہمیں واقعی ان سائنسدانوں کو شکارا قبیلے سے نکال لانا چاہیے، ہمیں انہیں قبیلے والوں کے رسک پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہشوگا نے ان کی گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم شاید شکارا اور اس کے قبیلے والوں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو کیونکہ انہوں نے ہم سب کو ہلاک کرنے کے لیے شیطانی طاقتوں کا سہارا لیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اس میں بدلہ لینے والی کون سی بات ہے؟ وہ قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور ہم یہاں کٹانگا دیوی کے ساتھ ساتھ اس شیطانی قبیلے کو بھی تو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ جنگل میں دوسرے قبیلے ان کی شر سے محفوظ ہو جائیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران ایک سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے شکارا قبیلے میں جائیں گے اور اسے تباہ کر کے ان کی قید سے سرداور اور ان کے ساتھیوں کو بچائیں گے، اس کے بعد ہم جولیا کی قسمت میں نکلیں گے۔ اب یہ جولیا کی قسمت کہ وہ کب تک کٹانگا دیوی کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس بھرتے ہوئے کہا، بس اگر تم کہو تو میں جوانا اور مس جولیا کی تلاش میں چلے جاتے ہیں اور تم اور باقی سب جا کر شکارا قبیلے کو سنبھال لو، اس طرح ہمارا وقت بھی بچ جائے گا اور ہم دونوں محاذوں پر ایک ساتھ کام بھی کر لیں گے۔ جوزف نے عمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، جولیا اگر جنگلوں کے آخری کسی سرے پر ہوئی تو ہم تم تک کیسے پہنچیں گے؟ تنویر نے کہا، ہمارے پاس ٹرانسمیٹر موجود ہیں، ٹرانسمیٹر پر ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر کے ایک دوسرے کی لوکیشن کا بھی پتہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ فکر نہ کرو کہ جوزف اور جوانا ہم سے دور چلے جائیں گے تو ہم انہیں ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا تو تنویر خاموش ہو گیا۔ تو کیا پھر یہ طے ہے کہ ہم سب شکارا قبیلے کو تباہ کرنے جاتے ہیں اور جوزف اور جوانا مس جولیا کی تلاش میں جائیں گے؟ صفدر نے کہا، اس سے بہتر اور کوئی صورت بھی دکھائی نہیں دے رہی، جس طرح جوزف نے ہمیں اس شیطانی کنویں سے نکالا ہے
یہ اسی طرح جولیا کو بھی کٹانگا دیوی کی قید سے نکال لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ جو کام یہ بہتر طور پر کر سکتا ہے اسے کرنے دیا جائے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شگارا قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کیا ہم خالی ہاتھوں شگارا قبیلے کے وحشیوں کا مقابلہ کریں گے؟ تنویر نے کہا۔ آپ سب کا سامان مچانوں میں موجود ہے، وحشیوں نے وہاں سے آپ سب کو اٹھایا تھا لیکن سامان کو ہاتھ نہیں لگایا، جوزف نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو ہم مچانوں کی طرف چلتے ہیں، تم نے جولیا کی تلاش کا کام وہیں سے کرنا ہے، تم وہاں سے جولیا کی تلاش کے لیے روانہ ہونا اور ہم سامان لے کر قبیلے کی طرف جائیں گے، صفدر نے کہا۔ تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب مچانوں کی جانب ہو لیے۔ شگارا اپنی جھونپڑی میں موجود تھا، اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا، جس طرح سے کٹانگا دیوی نے اس کے سامنے آ کر اس کی سب سے بڑی شیطانی طاقت بھوپت کو فنا کیا تھا، اس سے شگارا کو زبردست جھٹکا لگا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کٹانگا دیوی کے سائے کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیتا۔ کٹانگا دیوی بھوپت کو فنا کرنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ شگارا کٹانگا دیوی کے سائے کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہاں گیدو غضب کے عالم میں کھڑا جھبڑے اور مٹھیاں بھیجتا رہا تھا، لیکن اس کے پاس ایسی طاقتیں نہیں تھی کہ وہ کٹانگا دیوی کو سائے کو ڈھونڈ سکتا اور اسے فنا کرنے کی سزا دے سکتا۔ شگارا کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ کٹانگا دیوی عمران اور اس کے ساتھیوں میں سے اس لڑکی کو نکال کر لے گئی تھی جسے شگارا خاص طور پر ہلاک کرنا چاہتا تھا، وہ لڑکی جس کا کٹانگا دیوی جسم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ زندہ رہتی تو کٹانگا دیوی اس کا جسم حاصل کر کے نئی زندگی حاصل کر سکتی تھی، اور اگر کٹانگا دیوی زندہ رہ جاتی تو پھر شگارا اسے بڑے سے بڑا جاب پے کر کے اپنے بس میں نہیں کر سکتا تھا۔ شگارا کی چونکہ سب سے بڑی طاقت بھوپت فنا ہو چکی تھی، اسی لیے وہ جیسے بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ شگارا بھوپت کی مدد کے بغیر واقعی کٹانگا دیوی کو اپنے بس میں نہیں کر سکتا تھا۔ بھوپت کے فنا ہونے کے بعد شگارا اپنی جھونپڑی میں آ گیا، وہ اس وقت اپنا جھاپ کرنا بھی بھولا ہوا تھا، اس کے ذہن میں یہی طوفان اٹھ رہے تھے کہ وہ کٹانگا دیوی سے بھوپت کے فنا ہونے کا انتقام کیسے لے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک کندا سا لپکا اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ تسمانا، او ہاں مجھے تسمانا کو بلانا چاہیے، وہی اب مجھے اس مسئلے کا حل بتا سکتی ہے، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھوپت کے فنا ہونے کے بعد میں اس جیسی بڑی طاقت کہاں سے اور کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے بھوپت سے بڑھ کر یہ اس جیسی شیطانی طاقت نہ ملی تو مجھ میں اور عام پجاری میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ مجھے کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کے لیے بھوپت سے بڑھ کر کسی بڑی شیطانی طاقت کو حاصل کرنا ہوگا، ایسی طاقت کو جو کٹانگا دیوی کے سائے کو اس کی گردن سے پکڑ کر لا کر میرے قدموں میں پھینک سکے، شگارا نے اگراتے ہوئے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح سے بڑبڑاتا رہا، پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں، اس کی آنکھیں اب انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ تسمانا، کہاں ہو تم؟ میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تسمانا، تسمانا، بوڑھے پجاری شگارا نے سامنے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی کشدار انداز میں تسمانا کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باہر ایک کڑاکا سا ہوا اور ساتھ ہی ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سے بیڑیے گرا رہے ہوں۔ اندر آؤ تسمانا، شگارا نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تو اسی لمحے بند دروازے سے دھواں سا اندر آیا اور ایک جگہ جمع ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس دھویں نے ایک بھیانک بڑھیا کا روپ دھار لیا۔ میں آ گئی ہوں آقا، حکم، بڑھیا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ تسمانا، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ کٹانگا دیوی نے میری سب سے بڑی شیطانی طاقت بھوپت کو فنا کر دیا ہے، اور وہ بھوپت سے اس لڑکی کو بھی بچا کر لے گئی ہے جس کے جسم میں وہ اپنی جان ڈالنا چاہتی تھی، شگارا نے کہا۔ تسمانا جانتی ہے آقا، تسمانا کو سب خبر ہے، تسمانا نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا تسمانا کی بھوپت کے فنا ہو جانے سے میری قوتوں میں کس قدر کمی واقع ہو گئی ہے اور میں بڑے پجاری سے ایک عام پجاری بن کر رہ گیا ہوں، شگارا نے کہا۔ ہاں آقا، اب آپ کے پاس وہ طاقتیں نہیں ہیں جو ایک بڑے پجاری کے پاس ہونی چاہیے، تسمانا نے کہا۔ تسمانا، میں عام پجاری بن کر نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے میری طاقتیں واپس چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم میری مدد کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں ایسی کون سی طاقت حاصل کروں جو بھوپت سے بڑی نہ ہو مگر اس سے کم بھی نہ ہو۔ مجھے کسی ایسی طاقت کے بارے میں بتاؤ جو کٹانگا دیوی سے ٹکر لے سکے اور اسے جنگلوں سے ڈھونڈ کر اور پکڑ کر میرے قدموں میں لا کر پھینک سکے، شگارا نے کہا۔ بھوپت سے بڑی طاقت تو اناگی ہے آقا، اگر تم کسی طرح سے اناگی کو حاصل کر لو تو وہ تمہارے لیے کٹانگا دیوی سے اس وقت تک ٹکر لے سکتی ہے جب تک کہ وہ ایک انسانی سائے سے چھپی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی کٹانگا دیوی اس لڑکی کا جسم حاصل کر لے گی اس کا نہ تو مقابلہ اناگی کر سکے گی اور نہ کوئی اور طاقت۔ کٹانگا دیوی ایک بار پھر حقیقی دیوی کے روپ میں آ جائے گی، ایسی صورت میں اس کا مہا شیطان سے رابطہ ہو جائے گا۔ کٹانگا دیوی کا مہا شیطان سے رابطہ ہو گیا تو پھر اسے کوئی شیطانی ذریعہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تسمانا نے کہا۔ تو کیا جب تک کٹانگا دیوی سائے کے روپ میں ہے اس سے شیطانی طاقت اناگی ٹکر لے سکتی ہے؟ شگارا نے آنکھیں چھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، اناگی ہی وہ طاقت ہے جو کٹانگا دیوی کو ڈھونڈ بھی سکتی ہے اور اسے اٹھا کر تمہارے قدموں میں لا کر پٹک بھی سکتی ہے، تسمانا نے کہا۔ بہت خوب، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اناگی کہاں ہے اور میں اسے اپنے قبضے میں کیسے کر سکتا ہوں، شگارا نے پوچھا۔ اناگی اس دنیا کے آخری کونے کی سیاہ زمین کی سیاہ دلدلوں میں رہتی ہے، اگر تم اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے لیے پہلے اناگی کا پتلا بنانا پڑے گا اور پھر اس پتلے کے سامنے 7 سفید فام بھوڑوں کی بھینٹ دینی ہوگی جن کی عمریں 70 سال کے لگ بھگ ہوں، تسمانا نے کہا۔
सफ़ेद फार्म बूढ़ों की भेंट, और वो भी 70 साला बूढ़ों की भेंट। मैं समझा नहीं, अनागी इस कदर बूढ़ों की भेंट क्यों लेती है? शिकारा ने हैरान होते हुए पूछा। अनागी को इतनी ही उम्र के बूढ़ों ने सियाह दलदलों में कैद किया था, और वो अब इसी सूरत में इन दलदलों से निकल सकती हैं जब उसे 70 साला 7 बूढ़ों की भेंट दे दी जाए। तुम्हें अनागी का पुतला बनाकर उस पतले के कदमों के पास इन बूढ़ों की भेंट देनी होगी। जैसे ही 7वें सफ़ेद फार्म बूढ़े का खून अनागी के पुतले के पैरों से लगेगा, वो पुतला इस वक्त अनागी का रूप धार कर तुम्हारे सामने आ जाएगी और वो तुम्हारी कनीज़ बन जाएगी, तस्माना ने कहा। लेकिन मैं इन जंगलों में 7 बूढ़े कहाँ से लाऊंगा, और वो भी सफ़ेद फार्म बूढ़े? शिकारा ने परेशान होते हुए कहा। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आका। तुमने भोपत की मदद से जिस लोहे के बड़े परिंदे को इन जंगलों में गिराया था, उसमें 8 बूढ़े ऐसे हैं जिनकी उम्रें 70 साल की हैं। तुम उनकी भेंट दे दोगे तो अनागी तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी, तस्माना ने कहा। ओह, मैं समझ गया। वाकई जदीद दुनिया के कुछ सफ़ेद फार्म बूढ़े मेरे कबीले वालों की कैद में हैं, जिन्हें मैंने इसीलिए यहाँ बुलवाया था ताकि इमरान और उसके साथी उनको रहा कराने के लिए इन जंगलों में पहुँच जाएं और मैं उनको मौत के घाट उतार सकूँ, शिकारा ने कहा। तो जाओ और अभी जाकर इन बूढ़ों को अनागी की भेंट दे दो, वो आज ही तुम्हारे बस में आ जाएगी। अनागी बोपत से कहीं बड़ी ताकत है, जिससे तुम्हारी ताकतों में भी सैकड़ों गुना इजाफा हो जाएगा, तस्माना ने कहा। ठीक है, मैं अभी कबीले में जाता हूँ और जाते ही इन बूढ़ों को अनागी के पुतले के कदमों में भेंट चढ़ा देता हूँ, शिकारा ने कहा। क्या तुम अनागी का पुतला बना लोगे? तस्माना ने कहा। ओ नहीं, मैंने कभी अनागी को नहीं देखा, मैं भला उसका पुतला कैसे बना सकता हूँ, शिकारा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अनागी का पुतला बनाकर दे देती हूँ। तुम उसे ले जाकर किसी बड़े पत्थर पर रख देना और फिर इस पत्थर पर बारी बारी इन बूढ़ों की गर्दन काट देना, ताकि उनकी गर्दनों से उछलने वाला खून अनागी के पैरों से छू जाए। याद रहे, साथ के साथ बूढ़ों का खून अनागी के पुतले के पैरों को छूना चाहिए, वरना अनागी नहीं आएगी, तस्माना ने कहा। तुम फिक्र न करो, मैं 7 बूढ़ों को इस अंदाज में अनागी के पुतले के कदमों में ज़िबा करूँगा कि उनके खून से अनागी के पुतले के पैर सुर हो जाएंगे, शिकारा ने कहा। फिर तस्माना ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और फिर उसके हाथ खोलकर हवा में मारा तो उसके हाथ में एक स्याह रंग का पुतला आ गया। ये पुतला किसी कपड़े का बना हुआ था और उस पुतले में रुई भरी हुई थी। पुतले के हाथ, पैर और गर्दन सिले हुए दिखाई दे रहे थे। इस पुतले के मुंह पर सुर्ख रंग से आंखें, नाक और मुंह बना हुआ था, जो उस पुतले पर बेहद भयानक लग रहा था। ये लो, अनागी का पुतला है, इसे अपने साथ कबीले में ले जाओ और वही करो जो मैंने तुमसे कहा है, तस्माना ने कहा। तो शिकारा ने इस बात में सर हिलाते हुए उसे पुतला ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। अब मैं जाऊँ? तस्माना ने पूछा। हाँ जाओ, शिकारा ने कहा। तो तस्माना ने झुककर उसे मोतबाना अंदाज में सलाम किया और धुआं बंद कर दरवाजे की दर्जों से निकलती चली गई। अब मैं देखता हूँ कटांगा देवी किस तरह मुझसे बचती है। उसने जिस तरह से बोपत को फना किया था, मैं उसे भी उसी तरह से तड़पा तड़पा कर और जला कर भस्म करूँगा। उसे फना करने से पहले मैं उसे इस कदर भयानक अजियतें दूंगा कि आइंदा कोई देवी मुझ जैसे अजीम पुजारी से दोबारा टक्कर लेने की कोशिश नहीं करेगी। कटांगा देवी को अब मेरी अजीम शक्तियों का इल्म होगा। मैं उसे बता दूंगा कि मैं इन जंगलों का महापुजारी हूँ, महापुजारी, शिकारा ने इंतहाई फाखराना लहजे में कहा। चंद लम्हे वो चमकदार आंखों से स्याह पुतले को देखता रहा, फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो लकड़ी के कैबिन नुमा झोंपड़ी से निकला और तेज से कदम उठाता हुआ अपने कबीले की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो कबीले के करीब पहुंचा तो हस्बे साबिक उसे देखते ही कबीले वाले कबीले से निकलकर भाग भाग कर बाहर आ गए। उसके एहतराम में 2 जानिब कितारे बनाकर खड़े हो गए। कबीले का सरदार मगूला, चूँकि लाहौगा कबीले के सरदार लाहौगा को लेने के लिए गया हुआ था, इसीलिए अब कबीले का नज़्म व नस्क कबीले का नायब सरदार हुशुगु संभाल रहा था। जब हुशुगु को पुजारी शिकारा की आमद की इत्तला मिली तो वो अपनी झोंपड़ी से निकलकर बाहर आ गया और पुजारी शिकारा के सामने इंतहाई खुशामदाना अंदाज में झुकना शुरू हो गया। अगर कोई ज़रूरी काम था बड़े सरदार तो मुझे बुला लेते, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की है? मैं आपके हुक्म पर सर के बाल चल कर वहाँ आता। खुशबू ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। नहीं, मुझे यहाँ एक ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे खुद यहाँ आया हूँ, पुजारी शिकारा ने कहा। तुम्हारे कदम पड़ने से कबीला खुशहाल होता है, कबीले में खुशियाँ आती हैं और हमारा कबीला तेज़ी से फलना फूलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से और कबीले वालों की तरफ से कबीले में खुशामदीद कहता हूँ। खुशोगो ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। सरदार मगूला अभी वापस नहीं आया क्या? पुजारी शिकारा ने नायब सरदार खुशोगो से पूछा। नहीं बड़े सरदार, अभी तक तो सरदार मगूला नहीं आया है, मैं खुद भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, खुशोगो ने कहा। बहरहाल मैं जिस काम के लिए आया हूँ मेरा वो काम तुम भी कर सकते हो, पुजारी शिकारा ने कहा। हुक्म बड़े सरदार, आपका काम करके मुझे खुशी होगी, आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, खुशोगो ने इसी तरह खुशामदाना लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, ये बताओ लोहे के बड़े परिंदे से जिन अफराद को पकड़कर यहाँ लाया गया था वो सब अब किस हाल में हैं? बड़े पुजारी शिकारा ने पूछा। सब ठीक हैं बड़े पुजारी, हम आपके हुक्म से उनका बहुत ख्याल रखते हैं, वक्त पर उन्हें खाने के लिए जंगली फल और पानी दे देते हैं और उनके लिए सलाहों वाली झोंपड़ी के गिर्द करनाता की झाड़ियाँ भी फैला रखी हैं ताकि उनकी झोंपड़ी में कोई जहरीला मकोड़ा और मच्छर वगैरह दाखिल ना हो सकें। खुशबू ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो सब के सब तंदुरुस्त हैं? पुजारी शिकारा ने पूछा। हाँ बड़े सरदार, सब के सब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, शुगू ने कहा।
ان میں چند ایسے بوڑھے بھی ہیں جو 70 سال کی عمر کے ہیں، جاؤ جا کر انہیں ایک نظر دیکھو اور یہ دیکھو کہ ان میں سے کسی بوڑھے کے جسم پر کوئی زخم تو نہیں ہے، اگر وہ سب تندرست ہیں تو ان میں سے 7 بوڑھوں کو لے کر یہاں آؤ، مجھے ان بوڑھوں کی ایک طاقت کو بھینٹ دینی ہے۔ پجاری شگارا نے کہا تو اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ہوشوگو چونکا، لیکن پھر نارمل ہو گیا۔ جو حکم بڑے سردار، میں بھی جا کر انہیں یہاں لے آتا ہوں، ہوشوگو نے کہا اور الٹے قدموں چلتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ ہوشوگو کے باہر نکلتے ہی پجاری شگارا نے اپنے پٹکے سے سیاہ رنگ کا وہ پتلا نکال لیا جو اسے اس کی ایک شیطانی طاقت تسمانہ نے دیا تھا۔ ابھی پجاری شگارا نے پتلا نکال کر اپنے سامنے رکھا ہی تھا کہ اچانک اسے باہر سے تیز آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں اس کے قبیلے کے وحشیوں کی تھی جو حملہ حملہ کہہ کر چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وحشیوں کی حملہ حملہ کی آوازیں سن کر پجاری شگارا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے ماحول اچانک تیز اور خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عمران اور اس کے ساتھی پھیل کر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی جسے لکڑیاں کاٹ کر ایک دائرے میں بنایا گیا تھا اور ان لکڑیوں کو مخصوص انداز میں موڑ کر جھونپڑی پر چھت بھی ڈال دی گئی تھی۔ جھونپڑی کی جو لکڑیاں تھیں وہ زمین میں گڑی ہوئی تھیں اور ان کٹی ہوئی لکڑیوں میں بہرحال اتنا فاصلہ موجود تھا کہ ان سے جھونپڑی کے اندر آسانی سے جھانک کر دیکھا جا سکتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے مچانوں سے اپنا سامان اٹھایا اور سامان لے کر شگارا قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جوزف اور جوانا جولیا کی تلاش میں نکل گئے۔ چونکہ جوزف نے عمران کو شگارا قبیلے کی لوکیشن سمجھا تھی، اسی لیے عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر اس طرف آ گیا تھا۔ جنگل کے مخصوص حصے میں پہنچ کر جب انہوں نے شگارا قبیلے کو دیکھا تو وہ قبیلے کے گرد ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے قبیلے کے عقب میں پہنچ گئے، جہاں جوزف کے کہنے کے مطابق سرداور اور ان کے ساتھیوں کو ایک الگ سلاخوں والی جھونپڑی میں رکھا گیا تھا۔ عقب میں واقعی بانسوں سے بنی ہوئی ایک بڑی جھونپڑی موجود تھی جسے سلاخوں والی جھونپڑی کہا جاتا تھا۔ جھونپڑی کے اطراف چونکہ گھنے درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں، اسی لیے وہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے جھاڑیوں میں سے بانسوں سے بنی ہوئی جھونپڑی میں موجود سرداور اور ان کے ساتھی سائنسدانوں اور طیارے کے عملے کو دیکھ لیا تھا جو بدستور اپنے وردیوں میں ملبوس تھے۔ جھونپڑی کے باہر بے شمار وحشی موجود تھے جو نیزے لیے جھونپڑی کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وحشی چونکہ جنگجو تھے، اسی لیے عمران جانتا تھا کہ انہیں گھیرنے کی کوشش کی گئی تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے سرداور اور ان کے سائنسدان ساتھیوں کو ان کے نرگے سے نکالنے کے لیے ان وحشیوں کا خاتمہ ضروری تھا۔ یہ جھونپڑی قبیلے سے کافی فاصلے پر تھی اور چونکہ چاروں طرف گھنے درخت موجود تھے، اسی لیے عمران کو یقین تھا کہ فائرنگ کی آوازیں قبیلے تک نہیں جائیں گی۔ جب اس کے ساتھی جھونپڑی کے چاروں طرف پھیل گئے تو عمران نے انہیں وحشیوں پر فائرنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران کے حکم دینے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی اور وحشی بری طرح سے چیختے اور لٹو کی طرح گھومتے ہوئے وہیں گرتے چلے گئے۔ عمران اور اس کے تمام ساتھیوں نے فائرنگ اس احتیاط سے کی تھی کہ گولیاں صرف وحشیوں کو لگیں۔ جھونپڑی میں موجود سرداور اور ان کے ساتھی سائنسدان گولیوں سے محفوظ رہے تھے۔ فائرنگ کی تیز آواز سے ماحول بری طرح سے گونج اٹھا تھا۔ جھونپڑی میں موجود سرداور اور ان کے ساتھی فائرنگ کی آوازیں سن کر اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے وحشیوں کو لٹو کی طرح گھومتے اور چیخ کر گرتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ بیرونی دنیا سے امداد آ پہنچی ہے۔ وہ فوراً بھاگ کر سلاخوں نما لکڑیوں کے تختوں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے اور امید بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے چاروں طرف چونکہ گھنی جھاڑیاں اور درخت ہی درخت تھے، اس لیے انہیں مسیحاؤں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دھماکوں کی آواز سن کر اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح ہون میں لت پت ہو کر گرتے دیکھ کر ایک طرف موجود 8-10 وحشی بری طرح سے اچھل پڑے۔ پھر وہ بھاگتے چلے گئے، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور اس کے بعد وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہوتے چلے گئے۔ وحشیوں کو ہلاک کرتے ہی عمران اور اس کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے اور جھاڑیوں سے نکل کر بھاگتے ہوئے جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر سرداور کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ عمران مسکراتا ہوا ان کی جانب آ گیا، جبکہ باقی ساتھی جھونپڑی کے بانسوں پر لگی ہوئی رسیاں تلواروں جیسے چھروں سے کاٹنا شروع ہو گئے تاکہ جھونپڑی سے باہر نکال سکیں۔ السلام علیکم یا اہلیان قیدیان رندان وحشیان، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرداور کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ ہمیں بچانے کے لیے کوئی اور آئے یا نہ آئے، لیکن تم ضرور آؤ گے، سرداور نے عمران کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا کروں، چیف کا حکم تھا کہ پاکیزہ کا ایک جہاں دیدہ عمر رسیدہ قمر حمیدہ سائنسدان افریقہ کے گھنے جنگلوں میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ جنگل کے جانور یا آدم اور وحشی انہیں اپنی غذا بنا کر ہضم کر جائیں، میں فوراً جاؤں اور انہیں جنگل کے آدم اور وحشیوں اور درندوں سے بچا کر لے آؤں۔ اس مشن میں درندے مجھے چاہے چیر پھاڑ دیں یا میں وحشیوں کی وحشت کا شکار ہو جاؤں، لیکن عزت مآب جناب سرداور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مجھے آپ کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے آنا ہی پڑا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو چیف میری کورٹ میرج ارے مم میرا مطلب ہے میرا کورٹ مارشل کیے بغیر مجھے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیتا اور پھر کھٹی میٹھی گولیوں میں زہریلی گولی ملا کر مجھے دے دی جاتی اور میں جہان فانی سے کوچ کر جاتا، اور وہ بھی کموارا۔ اگر مجھے ایسی موت دی جاتی تو میرا نشانہ بھی نہ بچتا، اسی لیے سوچا کہ اگر جنگلوں میں جا کر آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جان بچانے کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں اگر مجھے درندے کھا جاتے ہیں یا میں وحشیوں کا شکار بن جاتا ہوں تو آپ کی بدولت میرا نام شہیدوں کی لسٹ میں تو آ ہی جائے گا۔ اور عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی، جو بلا آسانی سے کہاں رکنے کا نام لے سکتی تھی۔ ارے باس، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور تم اوپر سے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہو، نوٹی بوائے، سرداور نے عمران کی باتیں سنتے ہوئے کہا۔
تقریر نہیں، میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی تلاش میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے ان جنگلوں کی کہاں کہاں سے ہانک چھانی ہے۔ قدم قدم پر ہمارے سامنے جنگل کے درندے آ رہے تھے۔ انہوں نے ہم پر حملہ بھی کیا تھا، لیکن جو درندے بھی ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان سے استدعا کرتے تھے کہ ہمیں ایک بار اپنے عمر رسیدہ قمر حمیدہ سائنسدان تک پہنچ جانے دو، ہم انہیں زندہ سلامت پاکیزہ پہنچا دیں، پھر ہم خود ہی ان کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ وہ ہمیں چیڑ پھاڑ کر اطمینان سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ عمران بلا آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ اس کی باتیں سن کر سرداور اور بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد کھل کر ہنس رہے تھے۔ انہیں اس طرح ہنستے دیکھ کر ان کے ساتھی اور باقی سب افراد بھی مسکرا رہے تھے۔ سرداور اور ان کے تمام ساتھیوں کو جھونپڑی سے باہر نکالا گیا اور عمران ان سب کو جھونپڑی سے دور لے آیا۔